میں نے کہا میں تو بات ذروں کی کرتا ہوں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب کلمہ پڑھا ہے، میرے پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں، پھر میں نبی نے اعتماد کیا تو کتنا کیا ہے، میں نے نبوت کو دیکھا ہے، اعتماد کیسے کیا۔ ابن حجر مکی الحیثمی نے تطہیر الجنان میں لکھا ہے، حضرت امیر معاویہ کلمہ پڑھ کے دامن نبوت میں آتے ہیں تو میرے پیغمبر نے حضرت امیر معاویہ کو قلم دیا ہے، امیر معاویہ قرآن مجھ پہ اترتا ہے تو لکھنا تو نے ہے، میرے حویلی لکھا کے دوست تو بتا، اپنے ایمان سے پوچھ کے بتا، تیرا بیٹا سعودیہ میں رہتا، انگلینڈ کینیڈا امریکہ میں رہتا ہے، لیکن تو پڑھنا نہیں جانتا، تو لکھنا نہیں جانتا، باہر بیٹے کو خط لکھنا چاہتا ہے تو جس کو خط لکھنے کے لیے بلائے گا وہی بلائے گا جس پر تجھے اعتماد ہے۔ اگر تجھے اعتماد نہیں ہے بیٹے کے نام خط لکھنے کے لیے تو انتخاب نہیں کرتا، تو بتا میرا پیغمبر اپنے وحی کو لکھوانے کے لیے جس کا انتخاب کرتا ہے اس پہ نبی کو اعتماد کتنا ہوگا۔ قرآن خدا نے پیغمبر کے سینے پہ اتارا ہے تو نبی نے لکھنے کے لیے امیر معاویہ کا انتخاب کیا ہے، اور اترتا قرآن نبی پہ ہے، لکھتا امیر معاویہ ہے۔ امیر معاویہ آئے ہیں، نبی نے کاتب وحی بنا دیا ہے۔ توجہ رکھنا، میرے امیر معاویہ کے کاتب بننے پہ دنیا نے اعتراض کرنا تھا اور لوگوں نے اعتراض کیا بھی ہے۔ اعتراض کیا کر رہے تھے؟ کہا جی ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتے بھی عجیب بات یہ ہے کہ جب خدا نے قرآن اپنے نبی کو دیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا، جب نبی نے اصحاب کو دیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا، تو ان نے لکھ کر کیوں دیا ہے؟ رد و بدل کر دیا ہوگا۔ جب نبی کو خدا نے بن لکھے دیا، نبی نے اصحاب کو بن لکھے دیا، اصحاب کو چاہیے تھا بغیر لکھے امت کو دے دیتے، ان نے لکھا ہے کوئی رد و بدل کر دیا ہوگا۔ تو جب اعتراض آنا تھا میرے خدا نے جواب بھی قرآن میں دے دیا ہے تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے۔ آپ کو ہوگے جواب کہاں موجود ہے؟ تو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن جواب پہ تیری توجہ نہیں۔ ابھی مولانا فرما رہے نا، وہ حافظ اور مولوی کا واقعہ سنایا کہ حافظ نے کیا کہا، ہم قرآن کے ہر لفظ کے کلی بنا کے بیٹھے ہیں، تو مولوی نے کیا فرمایا، اس کلی میں ہم رہتے ہیں، تو لفظ تو جانتا ہے لیکن تو معنی نہیں جانتا۔ توجہ رکھنا، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، قرآن کریم نے فرمایا الف لام میم، توجہ، الف لام میم آگے اشکال سمجھنا، الف لام میم آگے ذالکا، ترجمہ کیا کریں گے؟ الف لام میم کا ترجمہ تو کسی کو آتا ہی نہیں، اس لیے کہ نبی نے بتایا نہیں، حضور بتاتے تو آتا، جب نبی نہ بتائیں تو آئے گا کیسے؟ ذالکل کتاب، کیا ترجمہ کریں گے؟ بولیے نا، ذالکل کتاب، یہ کتاب یا وہ کتاب؟ ذالک کا معنی یہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے۔ توجہ رکھنا ذرا، ذالک کا معنی اگر کوئی چیز قریب ہو تو یہ کہتے ہیں، اگر دور ہو تو وہ کہتے ہیں، سامنے موجود ہو تو یہ کہتے ہیں، اگر غائب ہو تو وہ کہتے ہیں۔ تو قرآن سامنے ہے یا غائب ہے؟ بولیے نا، سامنے ہے یا غائب ہے؟ تو پھر یہ یا وہ، بولتے جاؤ نا، یہ یا وہ، تو ذالک کا کہنا چاہیے یا ہاذا؟ بھئی ذالک کا معنی وہ ہے، ہاذا کا معنی تو کیا کہنا چاہیے؟ ہاذا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ وہ نہ فرماؤ، آپ کہو نا ہاذل کتاب، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاذا کیوں فرمایا؟ ہاذا کی بجائے ذالک کیوں فرمایا؟ توجہ رکھنا، جواب پہ غور کرنا۔ میرے اللہ کے علم میں تھا کہ جو قرآن میں نے نبی کو دیا اس پر اعتراض کوئی نہیں کرے گا، جو قرآن نبی نے اصحاب کو دیا اس پہ اعتراض کوئی نہیں کرے گا، جو صحابہ لکھ کر دیں گے اعتراض اس پہ کریں گے کہ شاید رد و بدل کر دیا ہو، جب پڑھیں تو قرآن کہتے ہیں، جب لکھے تو کتاب کہتے ہیں۔ اللہ نے یوں فرمایا ذالکل کتاب، جو قرآن نبی پہ اترا وہ بھی لا ریب فیہ ہے، جو نبی نے اصحاب کو دیا وہ بھی لا ریب فیہ ہے، اور ذالکا وہ قرآن جو معاویہ لکھ کر دیں گے الکتاب لا ریب فیہ، وہ بھی لا ریب فیہ ہے۔ نہیں سمجھا؟ ذالک وہ قرآن جو معاویہ لکھیں گے الکتاب لا ریب فیہ، اس میں بھی شک نہ کرنا، جو میں نبی کو بغیر لکھے دیا وہ بھی لا ریب فیہ ہے، جو امیر معاویہ لکھ کر دیں گے وہ بھی لا ریب فیہ ہے۔ تو ان نے جو قرآن لکھنا تھا دشمن نے اعتراض بعد میں کیا ہے، خدا نے جواب پہلے دیا ہے، خدا نے جواب پہلے دیا۔ ایک نقطے پہ غور کرنا، قرآن کے 3 لفظ بولتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ کلام اللہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کلام اللہ۔ اور کبھی کہتے ہیں جی قرآن پاک ہے، کبھی کہتے ہیں کتاب اللہ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی کلام اللہ،
کبھی قرآن، کبھی کتاب اللہ. کیوں کہتے ہیں؟ توجہ، ان تین لفظوں کے معنی پہ غور کرنا. جب میرا اللہ پڑھتا ہے، اللہ تکلم کرتا ہے تو یہ کلام بنتا ہے. جب میرا نبی پڑھتا ہے تو قرآن بنتا ہے. جب امیر معاویہ لکھتے ہیں کتاب بنتی ہے. جب اللہ تکلم کرتے ہیں کلام بنتا ہے، اور جب نبی پڑھتے ہیں قرآن بنتا ہے، اور جب امیر معاویہ لکھتے ہیں پھر بولنا پھر کتاب بنتی ہے. تو جب تک صحابی نہ لکھے نام کتاب بنتا ہی نہیں ہے. کتاب تو نام بنتا ہی تب ہے جب صحابی لکھتا ہے. میں نے اس لیے کہا امیر معاویہ پہ نبی نے کتنا اعتماد فرمایا. حضرت امیر معاویہ کو نبی نے کاتب بنایا. یہ پیغمبر کے اعتماد کی دلیل ہے. نبی اعتماد کرتا ہے. اگر تو اعتماد نہیں کرتا تیرے ایمان کا مسئلہ ہے. خدا تیرے اعتماد کو نہیں دیکھتا، خدا تو نبوت کے اعتماد کو دیکھتا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، چلیے میں درمیان میں بات کہتا ہوں. امیر معاویہ نے کلمہ کب پڑھا ہے، مسلمان کب ہوئے ہیں؟ روایات تو مختلف ہیں، لیکن یہ روایت تو طے ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا ہے. میرے نبی پاک کا کلمہ امیر معاویہ نے فتح مکہ سے پہلے پڑھا. فتح مکہ اگر سن 8 ہجری کو ہوتا ہے تو یہ کلمہ سن 7 کو پڑھتے ہیں. 6 کا بھی ہے، 7 کا بھی ہے، لیکن 7 کی روایت ثقہ ہے. میں اس پہ زیادہ کلام نہیں کر رہا. تو دشمن نے اعتراض کیا کہ جب امیر معاویہ نے 7 ہجری میں کلمہ پڑھ لیا تھا، 1 سال تک اپنے کلمے کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ 1 سال بعد کیوں کیا ہے؟ توجہ، 1 سال بعد کیوں کیا؟ 1 سال تک کلمے کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ اعلان توحید کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا یہ اعتراض صرف امیر معاویہ کے لیے ہے یا اعتراض کسی اور کے لیے بھی ہے؟ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا چل یار، حضرت امیر معاویہ کو تو نہیں مانتا، حضرت عباس کو مانتا ہے. کہتے جی کیوں نہیں مانتا؟ عباس تو میرا ایمان ہے. میں نے کہا اچھا، حضرت عباس نے کلمہ کب پڑھا تھا؟ کہتا جی بدر والے سال پڑھا تھا. میں نے کہا بدر کب تھا؟ کہتا ہے سن 2 ہجری میں تھا. تو میں حضرت عباس نے اظہار کب کیا تھا؟ کہتے جی فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا. میں نے حضرت عباس نے کلمہ 2 ہجری میں پڑھا ہے، اعلان 8 ہجری میں کیا ہے. 6 سال تک اظہار نہیں کیا. امیر معاویہ نے 7 میں کلمہ پڑھا، 8 کو اظہار کیا ہے. 1 سال اظہار نہ کرے تجھے اشکال ہوتا ہے. عباس 6 سال اظہار نہ کرے تجھے کوئی اشکال نہیں ہوتا. لیکن دیوبند والوں کو دیکھو، عباس پر بھی کوئی اشکال نہیں، امیر معاویہ پر بھی کوئی اشکال نہیں. وہ بھی ایمان والے ہیں، یہ بھی ایمان والے ہیں، وہ بھی جنت والے ہیں اور یہ بھی جنت والے. اشکال ان پہ بھی نہیں، اشکال ان پہ بھی نہیں. تو ان کا جواب دے دے، ہم ان کا جواب دے دیں گے. ہمیں تو جواب کیوں نہیں، ہمیں ان سے بھی پیار ہے، ہمیں ان سے بھی پیار ہے، ہمیں تو دونوں سے محبت ہے. اس لیے ہم تو کسی پر اعتراض کرتے نہیں. اعتراض تو نے کیا تھا تو جواب دینا بھی تیرے ذمے ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نبی نے اپنا رازدان فرمایا ہے. نبی نے قلم دے کے امیر معاویہ کو کاتب وحی فرمایا ہے. توجہ رکھنا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن حجر المکی نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. اللہ کے نبی جا رہے ہیں، امیر معاویہ پیچھے بیٹھے ہیں اور سفر میں تھے. اللہ کے نبی نے محبت میں پوچھا، اے معاویہ یہ بتاؤ تمہارے بدن کا کون سا حصہ میرے بدن کے ساتھ لگا ہے؟ ذرا توجہ کرنا دلیل پہ. تمہارے بدن کا کون سا حصہ میرے بدن کے ساتھ لگا ہے؟ امیر معاویہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرا پیٹ آپ کی پشت کے ساتھ لگا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے بدن کے ساتھ لگا ہے؟ امیر معاویہ کیا عرض کرتے ہیں، حضور میرا پیٹ آپ کی پشت کے ساتھ لگا ہے. اللہ کے نبی نے عجیب دعا دی ہے، فرمایا اللہم ام اللہ علم، اے اللہ امیر معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے. حضرت امیر معاویہ کو پیٹ کو، توجہ ابھی نہیں، ابھی تو جب وجہ آئے گی تو پھر سبحان اللہ کہنا نا. پہلے اس دعا پر اشکال ہے پھر میں اس کا جواب دوں گا. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے، اے اللہ امیر معاویہ کے پیٹ کو بتاؤ علم پیٹ میں ہوتا ہے یا دماغ میں؟ بولیے نا، اور بھئی پیٹ میں یا دماغ میں؟ تو علم دماغ میں ہوتا ہے، پیٹ میں تو ہوتا ہی نہیں ہے. اس کا کیا معنی اللہ اس کے پیٹ کو علم سے بھر دے؟ ابن حجر مکی کہتے ہیں اس پر اشکال ہوتا ہے کہ نبی نے دعا کیسی فرما دی ہے، اللہ امیر معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے. کہنا چاہیے، میں کہتا ہوں اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلحہ میں جائیں تو صلحہ کے لباس کا خیال فرمائے. میں بات یہ کہہ رہا تھا، توجہ، میں نے کہا بات عقل سے ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے دعا کیا مانگی، اے اللہ امیر معاویہ کے پیٹ کو، حضرت امیر معاویہ کے پیٹ کو، تو بتاؤ علم پیٹ میں ہوتا ہے یا دماغ میں؟
تو حضور پیٹ میں علم بھرنے کی دعا کیوں فرماتے ہیں؟ ابن حجر مکی نے عجیب جواب دیا ہے، فرمایا میرے نبی نے سمجھایا ہے، عام آدمی کو دیکھو تو اس کی خوراک کو روٹی کہتے ہیں، عام آدمی کو دیکھو اس کی خوراک کو پانی کہتے ہیں، میرے نبی نے فرق کر دیا ہے، عام انسان کی خوراک کا نام روٹی اور پانی ہے، امیر معاویہ کی خوراک کا نام علم ہے، امیر معاویہ کی خوراک کا نام علم ہے۔ بتاؤ جس بندے کی خوراک ہی علم بن جائے اس بندے کے علم کا کس قدر مظاہرہ ہوگا اور شاندار علم ہوگا۔ میرے نبی نے امیر معاویہ کو عجیب جواب دی ہے، یہ پیغمبر کے رشتہ دار بھی ہیں، پیغمبر کے ساتھ ایمان والے صحابی بھی ہیں۔ میرے پیغمبر نے امیر معاویہ کو جو دعائیں دی ہیں میں ان دعاؤں کی حکمتوں پہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور دعا سمجھے، نبی نے دعا کیا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، نبی نے عجیب دعا دی، اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت یافتہ بھی بنا دینا، ہدایت دینے والا بھی بنا دینا۔ ابن حجر فرماتے ہیں نبی نے دو دعائیں کیوں فرمائی ہیں؟ اللہ ہدایت یافتہ بھی بنا، ہدایت پھیلانے والا بھی بنا۔ توجہ، کیوں؟ کبھی ایک آدمی دین کا کام کرتا ہے لیکن خود گناہ کرتا ہے، اس کے دین کا نفع اس کو نہیں ہوتا۔ تقریر کی ہے خطابت کا لوہا منوانے کے لیے، لوگوں کو فیض مل جائے گا لیکن یہ بیچارہ جہنم میں جائے گا۔ ایک آدمی نے 2 لاکھ مسجد کو دیا ہے لیکن ریاکاری کے لیے دیا ہے، لوگ نماز پڑھ کے جنت میں جائیں گے، یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک بندے نے جان دی ہے لیکن ریاکاری کے لیے، دین کا دفاع تو ہو جائے گا لیکن یہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ کبھی بندہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے مگر خود ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، اور بعض لوگ خود ہدایت یافتہ ہوتے ہیں مگر ان کا فیض پھیلا نہیں کرتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت یافتہ بھی بنا دینا، فیض پھیلانے والا بھی بنا دینا، اس کی عبادات قبول کر کے اسے مہدی بھی بنا دینا، اس کے فیض کو دنیا میں پھیلا کے اللہ ہادی بھی بنا دینا۔ امیر معاویہ ہدایت یافتہ بھی تھے، ہدایت کو پھیلانے والے بھی تھے۔ میرے پیغمبر نے دعا مانگی ہے، میں دعا کی حکمتوں پہ بات کرتا ہوں۔ نبی نے دعا کیا مانگی؟ اللہم علمہ الکتابہ، اللہ میرے معاویہ کو قرآن کا علم دے دینا، اللہ میرے معاویہ کو والحسابہ، اللہ لکھنے کا جمع تفریق ضرب کا اللہ حساب کا علم دے دینا، ومکن لہ فی البلاد، اللہ مضبوط حکومت دے دینا، وقہ العذاب، اللہ میرے معاویہ کو عذاب سے بچا لینا۔ توجہ رکھنا، یہ نبی نے 4 دعائیں کیوں مانگی ہیں؟ اگر ایک آدمی کے پاس علم نہ ہو وہ حکومت کرے، علماء کا محتاج ہوتا ہے، فرمایا اللہ میرے معاویہ کو علم اتنا دینا یہ فتوے دینے میں دوسروں کا محتاج نہ ہو، حکومت کی طاقت بھی دے دینا، علم بھی دے دینا، اللہ اس کو حساب کا علم بھی دینا۔ اگر حکومت کرنے والا خود حساب کا ماہر نہ ہو تو کوئی منشی دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ اتنا حساب کا علم دینا یہ منشی کوئی اس کو دھوکہ نہ دے سکے۔ اللہ امیر معاویہ کو دھوکے سے بچنے کے لیے پیغمبر نے یہ دعا بھی دی ہے، وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ، اللہ حکومت مضبوط فرما دینا۔ حکومت دنیا میں پھیلی ہے، 64,65,000 مربع میل پہ حکومت پھیلی ہے۔ ایک مدرسے میں 100 طلباء ہیں، اس میں 4 استاد ہیں، اگلے سال 200 طلباء ہیں، استاد 8 بنے ہیں، آئندہ سال 400 طلباء ہیں، استاد 16 بنے ہیں۔ محتمم سے کو جی آپ کے مدرسے کو شکایت آئی ہے، آپ کو خیال کرنا چاہیے، تو محتمم کہتا ہے یار اتنے زیادہ طلباء ہیں، اتنی بڑی شاخیں ہیں، آپ بتائیں میں بھی تو انسان ہوں، بندے سے کچھ نہ کچھ کمی تو ہو ہی جاتی ہے، یار کچھ خیال کیا کرو۔ توجہ رکھنا، حضرت امیر معاویہ کی حکومت نے وسیع ہونا تھا، کل کوئی بندہ کہہ سکتا تھا اور جی اتنے بڑے حاکم ہیں لیکن فلاں چیز کا خیال کیوں نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو امیر معاویہ کے علم میں نہ ہو اور لوگ اس پر اعتراض کر ڈالیں، یا کسی بات کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد کی وجہ سے ٹھیک سمجھا ہو لیکن در حقیقت ٹھیک نہ ہو، تو میرے پیغمبر نے فرمایا وَقِهِ الْعَذَابَ، اللہ کبھی ان سے اجتہادی خطا بھی ہو جائے تو میرے معاویہ کو معاف کر دینا، اللہ علم بھی دے دینا، حساب بھی دے دینا، حکومت مضبوط بھی کر دینا، کمی کوتاہی ہو جائے تو معاف بھی کر دینا۔ اللہ کے پیغمبر امیر معاویہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ دیوبند کا موقف کیا ہے؟ ایک طرف حضرت امیر معاویہ ہے، ایک طرف علی المرتضی رضی اللہ عنہما۔ علی المرتضی بھی جنتی ہے، امیر معاویہ بھی جنتی ہے، علی المرتضی بھی صحابی ہے، امیر معاویہ بھی صحابی ہے۔ میرے دلائل پہ ذرا غور کرنا، حضرت علی بھی جنتی ہے، امیر معاویہ بھی جنتی ہے، علی المرتضی بھی صحابی ہے، امیر معاویہ بھی صحابی ہے، علی المرتضی بھی رشتہ دار ہے، امیر معاویہ بھی پیغمبر کے رشتہ دار ہے۔ حضرت علی المرتضی کو بھی خلافت ملی ہے، امیر معاویہ کو بھی خلافت ملی ہے، لیکن ایک دور وہ آیا ہے کہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں، ذرا توجہ رکھنا، دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں۔
ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب ایک سوال کا جواب تو دو. میں نے کہا بڑے شوق سے پوچھو. کہتا ہے جب دو بندے لڑ پڑتے ہیں ایک حق والا ہوتا ہے ایک باطل والا ہوتا ہے. میں نے کہا نانا تو پوری بات کر. جب کوئی بندہ سوال کرے ادھورے سوال پہ کبھی جواب نہ دیا کرو, پہلے پورا سوال سنا کرو پھر جواب دیا کرو. ادھورے سوال پہ جواب دو گے تو بندہ پھنس جاتا ہے. میں نے کہا بھی سوال پورا کرو. مجھے وہ کہنے لگا جب دو بندوں میں جنگ ہوتی ہے ایک حق والا ہوتا ہے ایک باطل والا ہوتا ہے. میں نے کہا مجھ سے ہاں نہ کروانا تو پوری بات کر لے. کہ حضرت علی ایک طرف ہے امیر معاویہ ایک طرف ہے. علی معاویہ رضی اللہ عنہما جب دونوں لڑے ہیں دونوں میں جنگ ہوئی ہے دونوں طرف سے قتل ہوا ہے تو بتائیں حق والا کون تھا باطل والا کون تھا؟ توجہ حویلی لکھا کے دوستو, ایک اصول کو یاد رکھ لینا. اگر ہمارا عقیدہ ہے نبی کو معصوم کہتے ہیں صحابی کو محفوظ کہتے ہیں بعد والوں کو ماجور کہتے ہیں. اگر مجتہد ہے میرے جملے پہ غور رکھنا. معصوم کا معنی یہ ہے اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا. محفوظ کا معنی یہ ہے صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے اللہ صحابی کے نام اعمال میں رہنے نہیں دیتا. نبی کو معصوم کہتے ہیں صحابی کو محفوظ کہتے ہیں. اگر کوئی بندہ محفوظ پہ اعتراض کرے دلیل میں معصوم کو پیش کرنا. اگر غیر محفوظ پہ اعتراض کرے دلیل میں محفوظ کو پیش, اور جب محفوظ پر اعتراض ہوگا دلیل میں معصوم پیش کروں گا. تو بات سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں؟ توجہ رکھنا. اعتراض کیا تھا؟ حضرت علی اور معاویہ لڑ پڑے ہیں رضی اللہ عنہما. ان میں حق والا کون ہے باطل؟ بولیے نا, حق والا کون ہے باطل والا کون ہے؟ توجہ رکھنا. میں محسوس کرتا ہوں تھوڑی سی دیر ہوئی نا, کچھ تھکاوٹ تو آپ کو بھی ہوگی. جزاک اللہ, مجھے تو بڑی خوشی ہے آپ کے تھکاوٹ نہیں ہے. مجھے تو تھکاوٹ ویسے نہیں, چونکہ مجھے تو مولانا نے بیان سے پہلے 2 گھنٹے سلا کے آرام کروا دیا. آپ ذرا توجہ رکھنا. حضرت علی اور امیر معاویہ کہتے ہیں جی لڑ پڑے ہیں, حق والا کون باطل والا کون ہے؟ میں نے کہا میں معصوم پیش کرتا ہوں. کہتے جی کریں. میں نے کہا قرآن کریم میں ہے حضرت موسیٰ ہارون لڑ پڑے ہیں. حضرت موسیٰ اور ہارون, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی داڑھی اور بال کو پکڑ کے گھسیٹ لیا ہے. وہ کہتے ہیں یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, اور میری ماں کے بیٹے مارتا کیوں, میری بات تو سننا. وہ دونوں لڑ پڑے ہیں. میں نے کہا بتا حق والا کون ہے باطل والا کون ہے؟ کہتا ہے دونوں حق والے. میں نے کہا نبیوں میں اختلاف ہو جائے دونوں حق والے, صحابہ میں اختلاف ہو جائے دونوں حق والے. وہ بھی حق والے ہیں یہ بھی, وہ معصوم ہے یہ محفوظ ہے. توجہ رکھنا. پھر سوال کیا. مجھے کہتا ہے جو ان میں اختلاف تھا لیکن بعد میں ختم ہو گیا تھا, ان میں اختلاف تو ختم نہیں ہوا. توجہ رکھنا. میں نے کہا ان میں اختلاف کیوں ختم ہوا تھا؟ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, ان پر وحی آ گئی, اختلاف ختم ہو گیا. تو میں نے کہا اس کا معنی یہ کہ تو نے پھر دیوبند کے موقف کو مان لیا ہے. یہی موقف دیوبند کا تھا, یہی موقف علامہ حق نواز کا تھا, یہی موقف علامہ حیدری کا تھا, یہی موقف علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید کا تھا, یہی موقف علامہ اعظم طارق شہید کا تھا. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا ہمارا موقف یہ تھا نبی پر وحی آتی ہے بعد والوں پر وحی نہیں آتی. ان پر وحی آ گئی تھی, غلط فہمی ختم ہوگی, یا وحی نہیں آئی اس لیے غلط فہمی جاری رہی. اگر وحی آ جاتی تو غلط فہمی یہاں بھی ختم ہو جاتی. تو نے تو میرے موقف کی اور تائید کر دی ہے. نہیں بات سمجھ آئی؟ بھائی نبی کے بعد وحی